علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عروج اور اقتدار عنایت فرمایا، بنیادی طور پر اس سارے عروج کا خلاصہ دو چیزیں ہیں: حکومت کا قانون کو پوری طرح نافذ کرنا اور ملک میں کسی بھی شخص کو قانون سے مستثنی قرار نہ دینا۔ اور جس چیز اور نظریے پہ حکومت قائم ہوئی تھی اور ریاست کی تشکیل ہوئی تھی، اس نظریے کے خلاف کوئی چیز نہ کرنے دینا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو حکومت چھوڑ کے گئے تھے، اس کا مرکز صرف ایک لفظ ہے اور وہ تھا سچائی۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خود بھی سچے تھے اور انہوں نے اس سچائی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سچی چیز اور اس کے خلاف شرک تھا، اور آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کیں۔ رسالت کے خلاف جو طوفان اٹھا، رسالت کے خلاف جو چیزیں آئیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی۔ اور ریاست جن معنی میں خلافت راشدہ نے تشکیل دینی تھی، اس کی بنیاد رکھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے کارنامے نظر آتے ہیں، ان سب کی بنیاد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ پالیسیز ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتا دی تھی، اور پھر اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہادات کیے اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم اور اضافے کیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری مملکت میں ہر شہری کی تنخواہ برابر ہوگی، کیونکہ انسانی ضروریات برابر ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں ذرا سی ترمیم کی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی یکساں ہیں، اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں لوگوں کی تنخواہیں مقرر کروں گا اسلام میں قربانی کی بنیاد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بنیاد پر۔ اور یہ وہ چیز تھی جو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھائی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حد تک ان تمام چیزوں کی حفاظت فرماتے تھے، اور خاص طور پہ بدر والوں کی یہ ایک مثال ہے ان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب تھا اور اسلام کے لیے جو قربانی تھی، ان دونوں بنیادوں پر مزید چیزیں کی۔ جنازے کی تکبیرات ہمیشہ 4 رہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی 4 تکبیرات ہی جنازے میں کہتے تھے، لیکن جب کسی بدری صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا یا آتا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تکبیرات میں اضافہ کرتے تھے، 6 تکبیریں کہتے تھے، 7، 8 اور 9 تکبیریں کبھی کبھی کہتے تھے۔
یعنی تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، پھر چوتھی کے بعد بھی دعا، پھر پانچویں کے بعد بھی دعا، حتیٰ کہ 9ویں تکبیر کہہ کے دعا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے تھے اور کہتے تھے تمہیں نہیں معلوم یہ بدریوں میں سے. اور یہ پالیسی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ طواف کر رہے تھے، اور اس نے ایک بہت ہی مشکل مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا وہ آدمی دیکھ رہے ہو جس کی پیشانی چوڑی ہے اور سر کے بال سامنے سے نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے دیکھ لیا. فرمایا ان سے جا کے پوچھو اور جب واپس آؤ تو مجھے بھی بتانا. وہ آدمی گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ فتویٰ دیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بہت مناسب فتویٰ ہے اور تم اس پہ عمل کرو. اور شاید عمر کی رائے اس کے برعکس ہوتی، اور اگر یوں ہوتا تو ہم لوگ رسوا ہو جاتے. یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر دو چیزوں پر قائم تھیں. ایک تو ملک کے ایک ایک چپے اور کونے پہ حکومت کی رٹ قائم ہو، اور کوئی شخص قانون سے مستثنا نہیں تھا. کسی آدمی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے چھوڑ دے. وہ پوری تحقیق کے بعد لوگوں پر کسی کو امیر بناتے تھے، اور جاتے ہوئے اسے بھیجتے ہوئے پوری ایک تحریر لکھواتے تھے کہ یہ بتاؤ گھر میں کتنے برتن ہیں، کتنے بستر ہیں، زمین کتنی ہے، مکانات کتنے ہیں. اور جب وہ واپس آتا تھا تو اس فہرست کو منگوا کر پھر ان دونوں کو آپس میں ملاتے تھے، اور اگر کبھی زیادہ چیز نکل آتی تھی تو بحق سرکار ضبط کر لیتے تھے اور فرماتے تھے اتنی تنخواہ میں اتنی چیزیں بن ہی نہیں سکتی، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی. عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ اور سب کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ تم لوگ پبلک میں رہو گے اور گھر کے دروازے بند نہیں کرو گے جب تک کہ شدید ضرورت، جیسے رات ہے تو فرماتے تھے لوگوں کے لیے تمہاری آمد و رفت کھلی رہے گی، اور لوگ جو شکایتیں کریں گے اس کا ازالہ کرو گے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی، پھانسی نہیں چڑھایا جا سکتا جب تک کہ اس کا مقدمہ میں خود نہ سنوں. یہ جو بڑی سزا تھی اس کو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا تھا، اس لیے کہ انسانی جان کی حرمت اور خون بڑی چیز تھا. اور اسی طرح عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور فرمایا کہ اچھا تم لوگوں سے ہٹ کر ایک کمرے میں بیٹھنے لگے ہو اور عام لوگ تم تک پہنچ نہیں سکتے. اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے باپ کے وہ دن یاد ہیں جب وہ چرواہا تھا اور بکریاں چراتا تھا، اور میں نے تو تمہیں بکریاں چرانے سے اٹھا کر حکومت دی تھی، اور میں نے تو سمجھا تھا کہ تم میری شرائط کو پورا کرو گے. ساری چیزیں پوری کی، بس یہ کیا کہ عوام کی بجائے وہ اندر بیٹھنے لگے کسی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری وہ فہرست منگوائی، اور ان کے جاتے ہوئے جب انہیں بھیج رہے تھے تو جو ان کا ڈنڈا بکریوں کے لیے تھا اسے رکھوا لیا تھا، اور فرمایا فہرست ٹھیک ہے، اور دیکھی اور فرمایا یہ ٹھیک ہے، کوئی مالی معاملہ ایسا نہیں ہے. اور ان کو چادر اور لاٹھی دو چیزیں دیں، اور فرمایا یہ بکریاں بھی تیار ہیں اور لاٹھی بھی تمہاری ہے، چادر بھی تمہاری ہے جو میں نے رکھ لی تھی، جاؤ اور بکریاں چراؤ تک تمہیں پتہ چلے کہ حکومت کیسے ہو. ریاست جب بھی تشکیل پاتی ہے اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ قانون سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے. اتنے اچھے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کا بیٹا
اور شریح کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ ساری خلافت عمری میں وہ رہا ہے، پھر عثمانی میں بھی، پھر علوی میں بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک کے خلاف فیصلے انہوں نے دیے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملے میں انہیں کہا تھا کہ تم سب سے اچھے قاضی ہو اور موت تک تم متعین ہو۔ شریح رحمت اللہ نے بڑا لمبا دور پایا، اور شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ تھا، ان کے بیٹے حسن آئے اور قنبر غلام آئے، رد کر دیا۔ ان کا نہ حضرت نہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس فیصلے کو مانتا ہوں، مگر اگر حسن آئے گا تو میں اس کی گواہی کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حسن اور حسین میرے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے، اور جنتی آدمی کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ فرماتے تھے میں قبول کر لوں گا، لیکن شریح نے جو کیا ہے سو ٹھیک کیا۔ اتنے امانت دار قاضی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شریح مقرر ہوئے، اور شریح کے بیٹے نے ان سے کہا کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں اور فلاں کے ساتھ میری شراکت ہے، اور یہ معاملہ ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا عدالت میں آنا۔ اس نے کہا عدالت سے پہلے ہی بتا دیں، اور عدالت میں وہ آئے اگلے دن ان کے بیٹے، اور جو شرکا تھے باقی شراکت دار کھاتے دار وہ بھی آئے، اور شریح رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ بھی دیا اور جیل بھی چلا گیا۔ جس دن جیل سے واپس آیا اس نے کہا والد آپ نے میرے ہی خلاف فیصلہ دینا تھا، اگر تو مجھے رات کو بتا دیا ہوتا۔ فرمایا اگر میں ایک دن پہلے بتا دیتا تو عمر بھلا مجھے قاضی مقرر کرتے۔ اس لیے قانون نافذ ہوگا، ہر ایک پہ ہوگا، اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ آپ کتنی سختی کی چیزیں کرنے چلے ہیں، اور اگر یہ معیار رہا تو پھر کیا ہوگا اس سلطنت اور مملکت کا، لوگ بھاگ جائیں گے، اور آپ ہر ایک کو حتیٰ کہ اپنے گورنرز تک کو پیش کرتے ہیں کہ ان سے بدلہ لے لو، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کا کچھ لین دین ہے تو میرے ساتھ پورا آج کر لو، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو تو پورا کر لو، میں قیامت میں اللہ کے سامنے کسی کے معاملے میں نہیں اٹکنا چاہتا۔ اور قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری شدید تھی، اس حالت میں تشریف لائے اور آ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور کہا کہ کسی آدمی کو میں نے کچھ کہا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تیر چبھو دیا تھا جب آپ صفیں درست فرما رہے تھے فلاں غزوے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ اور یہ لو تیر اور مجھے بھی چبھو لو، اور وہ قریب ہوئے تیر لے کے اور کہا اللہ کے رسول اس دن میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ وہ چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے اور کہنے لگے زندگی کی تمنا تھی کہ کبھی آپ کا جسم مبارک چوم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا اللہ کے رسول 2 روپے آپ نے دینے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر 2 روپے انہیں دے دینا۔ یہ انصاف کا معیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو اس کا حوالہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو قانون سے مستثنا کہے؟ اور ہمیشہ اسلام میں ریاست کی دوسری بنیاد لوگوں کے اخلاقیات ہوتے ہیں۔ اگر اخلاقیات میں قوم برباد ہے، حکومت کبھی بھی رٹ نافذ نہیں کر سکتی، اور حکومت اگر قانون کے نفاذ میں ناکام ہے تو لوگوں کی اخلاقیات برباد ہو جائیں گی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔
ایک کا نقصان دوسرے تک پہنچتا ہے اور دوسرے کا نقصان پہلے تک پہنچتا ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ پبلک جھوٹ بولتی ہے، اس کے باوجود وہ کسی کو سزا دیتی ہے، تو خود وزیر اعظم اور صدر کو پتا ہے کہ ہماری سزا پتہ نہیں نافذ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور عوام کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میں قتل کر دوں، کسی کو مار دوں، تو دنیا میں اس ملک میں بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو مجھے چھپا کر رکھ لیں گے اور میں ان کے دامن میں آ جاؤں گا، قتل تک میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں طرف یہ گمراہیاں ہوتی ہیں، اور ایسی مملکتیں، ایسی حکومتیں، ایسے ملک جلد یا بدیر برباد ہو کر رہتے۔ اس لیے ریاست کی تشکیل عوام کے اخلاقیات پر بھی ہوتی، اور عوامی اخلاقیات کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ سارے لوگ ایک سمت کی طرف بڑھ رہے ہوں جزوی اختلافات کے ساتھ، مقصد کے لیے متحد اور جزوی طور پر آپس میں اختلاف یہ ہوا کرتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں دو آدمی بھی ایسے مل جائیں کہ ان کی ہر معاملے میں رائے متفق ہوتا ہے۔ گھر بنتا ہے، والد کہتے ہیں یہاں دروازہ رکھو، بچہ کہتا ہے یہاں دروازہ رکھو، بیوی کہتی ہے اس طرح چھت ہو، یہ کمرہ ہو، یہ کمرہ ہو۔ ان اختلافات کی بنا پر تنوع اور یہ دنیا قائم ہے۔ ایک کو سرخ رنگ پسند ہے، ایک کو سیاہ رنگ پسند ہے، اسی بنیاد پر یہ سارا حسن اور سب چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ اختلافات جزیات میں ہوتے ہیں، اور جزیات کے بعد جب کلیت کا معاملہ آتا ہے تو پھر پوری قوم متحد ہوا کرتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پر جزیات تو کیا، کلیات تک پر امت متفق نہیں ہے، مسلمان متفق نہیں ہے۔ جو جزوی چیزیں، ان پہ لڑائیاں، ان پہ اختلافات، آمین اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، اتنا کچھ اس پہ لکھا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی الماری بھر جائے کتابوں سے۔ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اے حضرت کرنا ہے تو بھی، نہیں کرنا تو بھی، نماز آپ کی ہو گئی، کیوں لوگوں کو ان معاملات میں الجھاتے ہو؟ اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر پھر تقسیم اور پھوٹ پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑی پہلی کمزوری ہے جو پیدا ہوئی، اور امت میں آج تک اس پچھلی ایک صدی کو چھوڑ دیں کبھی بھی اتنی بری حالت نہیں ہوئی تھی جتنی اب بری حالت ہے۔ نفاق کبھی بھی مسلمانوں میں اتنا نہیں رہا جتنا اب ہے، اور کبھی بھی 1300 سال کی تاریخ میں مسلمان ایسے نہیں گرے جب سے اب گرے ہیں۔ دو وجوہ کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے جزوی اختلافات کو کلی اختلاف کی شکل دے دی۔ ایک معاملے میں کہیں اختلاف ہوا تو انہوں نے کفر سے کم بات ہی نہیں کی، تم کافر اور فلاں کافر اور فلاں کافر۔ پچھلے 20-30 سال میں پوری قوم جس خون سے نہا کر باہر نکلی ہے، کہاں گئے وہ سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ والے اور کہاں گئے سپاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے؟ دونوں نے اپنے اختلافات کو یہ رنگ دیا کہ تم ہو تو میں نہیں، اور میں ہوں تو تم نہیں۔ اس بربادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ اب دونوں طرف کے لوگ ختم ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اس لیے یہ جزوی اختلافات کو ہوا دینا اور یہ طے کرنا کہ ہم اس کو کفر اسلام سے کم تو کریں گے ہی نہیں، اور ہم اس کو ملک کی سالمیت کے لیے اس سے کم بات ہی نہیں کریں گے۔ فلاں آدمی اس ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے، پھر فلاں خاتون اس ملک کے لیے بڑا، فلاں یہ سب سیاسی بیانات ہیں، اور جتنی سیاست ہے وہ سب کی سب ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا۔ حقیقی اختلاف جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ سب جزوی اختلافات کہ کسی طرح اقتدار مجھے ملے، یہ نہیں ہے کہ شراب ختم کر دی جائے، اور یہ نہیں ہے کہ ہیروئن ختم کر دی جائے، یہ ہے کہ کاروبار چلتا رہے لیکن تمہاری سرپرستی میں کیوں چلے، میری سرپرستی میں چلے۔ برائیاں قائم رہیں، غربت قائم رہے، تعلیم کا فقدان قائم رہے،
یہ وہ امت گری ہے جس کے متعلق انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے جو ہندوستان کا نقشہ کھینچا ہے، انگریزوں نے لکھا مغلوں کے ہاں یہ پالیسی تھی کہ جہاں 32 بچے ہندو مسلمان مل جاتے تھے، 32 بچے گاؤں میں ہیں، وہاں پر خود بخود آٹومیٹیکلی ایک استاد آ جاتا تھا اور سکول کھل جاتا تھا، اور مسجد میں لے جا کر ان بچوں کو پڑھاتے تھے، اور بس اس کے بعد حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی۔ تعلیم کا اتنا مستحکم نظام تھا کہ جو بھی نمبردار یا جو بھی آدمی تھا، 32 بچے جس دن پورے ہو گئے کلاس شروع ہو۔ اور جو سے لکھا ہے کہ میں نے ہندوؤں کو دیکھا مسجد میں آ کے وہ مسلمانوں سے فارسی پڑھتے تھے، اور میں نے مسلمان بچوں کو دیکھا مندروں میں جا کر وہاں پر میتھمیٹکس ریاضی پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس ہندوستان کا حال تھا جسے بر صغیر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ذلت اور ادبار اب چھایا ہوا ہے ریاست پہ، اس کی ایک وجہ یہ کہ ان کے جزوی اختلافات اسے کلی بنانا، اور دوسرے جو مسلمان ایکچول جو تصویر اس مومن کی ہے، اس مومن کی تصویر کو ایک طرف رکھیں اور ہم اپنے کردار کو ایک طرف رکھیں۔ کتنا تضاد اس میں پایا جاتا ہے تو لطیفے کی بات۔ مصری کہتے تھے جب وہ 67 میں جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور مصر کی، تو انہوں نے مصری لطیفے بناتے رہتے ہیں، تو ایک مصری نے ہمیں لطیفہ سنایا، اس نے کہا کہ سارا مصر جامع الازہر اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ اسرائیل کے خلاف فرشتے بھیج، یا اللہ اسرائیل کے خلاف مدد فرما۔ فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ شانو کے پاس واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل جیت گیا اور یہاں والوں کو شکست ہو گئی، تو میں نے تمہیں جو بھیجا تھا، انہوں نے کہا پروردگار عالم کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس فوج میں اور اس فوج میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے، دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ یہ آتے ہیں سیکٹریز ہندو اور اسلام آباد کے سیکٹریز، ان کی کبھی تصویریں آپ دیکھیں، کئی مرتبہ اخبارات میں چھپتی ہیں، اور آدمی تمیز نہیں کر سکتا کہ ان میں مسلمان کون ہے، حلیہ ہے، لباس ہے، 1000 چیزیں 10 چیزیں ہیں، انہیں دیکھ کے کچھ تو پتا چلے کہ اسلام کا کوئی رنگ ہے، کچھ تو پتا چلے کہ یہ مومن آدمی ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ان کا نمائندہ ہے، کچھ پتا نہیں چلتا۔ ایک مومن کی حقیقی تصویر ہے اور ایک مومن کی اس گراوٹ کی تصویر ہے۔ کوئی آدمی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں حقیقت میں کس مقام پر مجھے ہونا چاہیے اور اب میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ اگر کسی آدمی کو ان دو تصویروں میں بھی فرق نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے شرم حیا بھی مر گئے۔ ایک مومن کا وہ مقام ہے جو حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پوچھا گیا اللہ کے رسول مومن بخیل؟ فرمایا ہاں بخل ہو سکتا ہے۔ عرض کیا گیا اور مومن جھوٹا؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، مومن اور جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا۔ ہم خود سوچیں ہم جھوٹ سے کتنا قریب ہیں، کتنا دور ہیں، اور اس جھوٹ کے لیے کیا ایک امیر المومنین چاہیے جو ہمیں گھر آ کر تعلیم دے، سکھائے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اتنی بری چیز ہے، یہ ایک بات ہے، باقی تو چھوڑ دیجئے۔ یہ ساری اخلاقی برائیوں کی جو ماں ہے نا جھوٹ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ کر کے لوگ آئے ہیں، شفقت فرمائیے، محبت سے پیش آئے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لیکن جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یجد فی نفسہ شیئا، آپ اپنے دل میں برابر اس آدمی کے لیے کھٹک محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ معاملہ صاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن قلب مبارک میں کسی آدمی کے متعلق آ جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اس لیے ریاست کی تشکیل، اگر حکومت مجرم ہو تو عوام بھی مجرم ہوتے ہیں، اور عوام مجرم ہے تو حکومت بھی مجرم ہے۔ اگر یہ اپنے اخلاقیات کا معیار بلند نہیں کریں گے اور اگر یہ سچائی پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ جھوٹے وعدے ہیں، اس کے باوجود اس پارٹی میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی تھی، ان کی تو ساری باتیں اچھی ہیں مگر خاص طور پہ بات ارشاد فرمائی، اس سے کہا اللہ کے رسول کیا ہماری دعائیں رد کر دی جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے نا کہ ہر آدمی اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ کثرت الخبث، تمہارے ہاں گندگی کثرت سے ہو گئی ہے، ناپاکی پھیل گئی ہے اور پاکیزگی کم رہ گئی۔ ایک رائے کوئی دے دے مر مٹے گا اس رائے پہ، دوسرا 10 بار سمجھائے کہ بھیا یوں نہیں یوں کر لیں بھائی، یہ نہیں یہ بات ہے، لیکن وہ اپنے دماغ کا کبر اور اپنے نفس کی انانیت کبھی موقع دیتی ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جائے، چاہے جھوٹ ثابت ہی ہو جائے تو بھی بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اسی جھوٹ کو ریپیٹ کرتا رہے گا، برابر کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپاکی پھیل جائے گی نا امت میں اس وقت یہ حال ہو جائے گا، اور اس وقت فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ بھی تمہارے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کہے گا اپنے بارے میں مانگو، جو کہتے ہوئے دے دیتا ہوں، مگر لوگوں کے بارے میں مت مجھ سے بات کرو کیونکہ یہ خود اس کے نااہل ہو گئے۔ ریاست کی تشکیل پچھلے کئی ہفتے سے بات چل رہی تھی، آج اسے یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات آئندہ جمعے سے پھر شروع کریں۔